الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ محترم وائرس و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور وہاں رہنے کی پرمیشن دی تو ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس جنت کے اندر سے جہاں سے چاہے جی بھر کے کھاؤ، جہاں چاہے گھومو پھرو، لیکن ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اور اس کے متعلق ایک بات تو اس گزشتہ آیت کے متعلق ایک بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر چونکہ حضرت آدم کو اور ان کی بیوی کو الگ انڈیویجول سیپریٹ نام لے کر ذکر فرمایا اور ان کو الگ الگ سے ان کو مخاطب کیا، تو مفسرین نے ایک نقطہ یہ نکالا تھا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور ہسبینڈ جو ہے وہ ساتھ میں سکونت اختیار کریں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ جب ان کو دوسرا خطاب کیا کھانے کے متعلق تو دونوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا، اس میں کسی شوہر کا واسطہ بیچ میں نہیں رکھا۔ وَقُولَا مِنْهَا، آپ دونوں کھائیے۔ اس کے متعلق مفسرین نے بات نقل فرمائی تھی کہ کھانے کے اندر بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے جہاں سے چاہے کھا سکتی ہے، اللہ یہ کہ وہ حلال ہو اور اسراف سے بچنے والی ہو، اسراف کے تک لے جانے والی نہ ہو۔ اس کے بعد ایک بات یہ نقل فرمائی تھی کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اور حوا کو جو پرمیشن دی تھی اس کے اندر نقل و حرکت کی آزادی کی پرمیشن بھی دی تھی کہ آدمی کا یہ خلقت کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کے اعتبار سے، اس کے رویش کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ آزادی کے طور سے اور بالکل کھلا گھومنا پھرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر آدم کو اور حوا کو یہ بالکل آزادی کے ساتھ یہ پرمیشن دی تھی کہ وہ جنت کے اندر کھائے پھرے اور گھومے پھرے جہاں چاہے جائے، اور یہ انسان کی خلقت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بیان فرمائی تھی کہ جو چیزیں ممنوع ہوا کرتی ہے اس ممنوع چیز تک پہنچنے کے جو راستے ہوتے ہیں وہ راستوں تک جانا بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ صرف وہ چیزیں جو حرام شریعت نے کر دی ہیں وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ وہ حرام تک پہنچانے والے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے کہ الحلال بین الحرام بین وبینہما امور مشتبہۃ، کہ حلال معاملات جو ہیں وہ بھی واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، جو حرام معاملات ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ ان دونوں کے مابین امور ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر شبہ ہوتا ہے آدمی کو، جو مشتبہات کے قبیل سے ہوتے ہیں، جس کے اندر آدمی کو خدشہ لگا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ حلال کے قبیل سے یا حرام کے قبیل سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے آخر کے اندر، بعد میں ارشاد فرماتے جو آدمی اپنے اس مشتبہ امور کے اندر بھی چھوڑ کر حلال کے جو واضح حلال کے معاملات ہیں اس کی طرف رخ کر لے گا، وہ اپنا دین محفوظ کر لے گا، وہ اپنے دین کو محفوظ کر لے گا۔ اور جو آدمی ان مشتبہ امور کے اندر پڑھ کر اس کے اندر پڑ جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ حلال ہوگا یا اس کا حرام ہونا اس کا واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ حلال ہو، تو حضور یہ فرما رہے کہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ خل حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر مثال کے طور پہ جو مثال حما کی مثال دی تھی کہ اس زمانے کے اندر جو سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے لیے جانوروں کے لیے خاص چراگاہ متعین کر لیتے تھے، تو باقی کے لوگ اس چراگاہوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے،
تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، اسے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے کہ کھلی گمراہی کے اندر پڑھنے سے، کھلی نافرمانی کے اندر پڑھنے سے، اور اس بڑے قسم جو لیڈر قسم کا آدمی تھا اس کے گناہ میں پڑ جانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، کہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں، زمین کے اوپر جو اللہ نے جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں، وہ چیزیں اس کے محارم، اس کے حمہ ہے، اس کی وہ چراگاہیں ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی وہ کسی بڑے آدمی کی چراگاہ سے اپنے جانور کو بچاتا ہے، اس سے قریب تک نہیں جاتا، تو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں زمین کے اوپر، اس سے بھی اپنے آپ کو، انسان کو بچانا چاہیے، اور اس تک جو پہنچنے کے راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو، انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ حرمت سے بچ جائے، تاکہ وہ حرام کے اندر پڑنے سے بچ جائے۔ اور ایک یہ بات گزشتہ مجلس میں گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم السلام کو جب یہ حکم دیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ آپ ظالموں میں شمار ہوگا، تو وہاں پہ ظلم کی متعلق کے بعد بیان کی گئی تھی کہ وضع شیء فی غیر محلہ ظلم، یہ چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دینا، یا چیز کو بیجا استعمال کرنا، اس کی اس رف استعمال کرنا، اس کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسا نہیں کرنا، یہ چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا قرآن شریف کے اندر ہی ظلم کے لفظ کو گناہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے جو گناہ کا شکار ہوتے ہیں، جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ دعا کے اندر بخاری شریف کے الفاظ نقل کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، جو نماز کے آخری قاعدے کے اندر جو ہم دعائے ماثورہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی لفظ دہرائے جاتے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کس طرح ظلم کیا؟ ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم نے ظلم کیسے کر دیا؟ ہم نے تو نماز پڑھی ہے، لیکن وہاں پہ محدثین نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ ہم نے جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی، ہم نے جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی، ہم سے آداب کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، واجبات میں کمی کوتاہی ہو گئی، اس کے کیفیت میں، اس کی کمیت میں، اور اس کے اندر جو کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے اس کے اندر کمی کوتاہی دی گئی۔ اور اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ ہماری جو زندگی تھی، ہم نے جو اگلی نماز پڑھی تھی، اس سے اس نماز کے دوران ہم نے سینکڑوں گناہ کر لیے، تو ان گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنی ذات پر ظلم کر دیا۔ اور اسی کے ماتحت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ آدمی کو یا تو اس کی جان کو نقصان پہنچانے والی ہوگی، یا اس کے مال کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، یا اس کی عزت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، یا اس کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، وہی چیزیں شریعت میں حرام کر دی گئی ہیں۔ جو چیزیں اس کی جان کو نقصان پہنچا رہی ہے، چاہے شراب لے لیں، خنزیر لے لیں، اگر آپ ان کو سائنٹیفکلی اس کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ کوئی جسم کے لیے فائدے والی چیز نہیں ہے، یہ ہیلتھی چیز نہیں ہے، شریعت نے حرام کر دی۔ کسی آدمی کی مذاق اڑانا، اس کو ناپسند آ رہا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا شریعت نے منع کر دیا، اس کی عزت سے وہ حرام ہو گیا شریعت کے اندر۔ کسی آدمی کا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو دل کو نہ دکھائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کے مال کا نقصان، چوری کرنا حرام ہے شریعت کرنا، کیوں حرام ہے؟ کہ کسی کے مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وجوہات جو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سی اس کے مصلیحتیں شریعت نے بیان نہیں کی، لیکن بہت سی مصلیحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو ظلمنا انفسنا کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کا ارتکاب کر کے خود ہم نے اپنا نقصان کیا۔ ہم نے چوری کی، ہم نے کسی کے مال کا نقصان کیا، مطلب ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ہم نے شراب پی لی، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ہم نے اپنی صحت خراب کر دی۔ تو ایک تو دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ہماری جو اللہ کی نعمت تھی صحت والی، اس کو ہم نے خراب کر دی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے مستقل آخرت کے اندر ایک گناہ میں ہوا، آخرت کے اندر اللہ کے یہاں پنشمنٹ ملے گی، چونکہ اللہ کے کمانڈز کو فالو ہم نے نہیں کیا اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ باتیں ہو چکی، اور اس کے بعد ایک موقع یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں تو وہ جو اللہ نے منع کیا تھا جس درخت سے، اس سے بچتے رہیں، اس سے دور رہیں، وہاں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ڈگمگا دیا اور ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے پھر وہ پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کو وہاں سے نکال کر زمین پہ ڈال دیا، اور زمین پہ ان کا رہنے کا ٹھکانہ ایک مقرر کر دیا کہ اتنے وقت تک آپ زمین پہ رہو گے۔ آپ کی زمین کی زندگی بھی انلمیٹیڈ نہیں ہے، جو ختم ہونے والی نہ ہو ایسی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ باتیں بیان کر دی۔ لیکن اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے بڑا اختصار کے ساتھ، بڑا مختصر، بڑی شارٹ طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ لیکن سورہ اعراف کے اندر اگر ہم اسی واقعے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا ہے۔ تو شیطان نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو لغزش میں کیسے ڈالا، ان کو ڈگمگایا کیسے؟ تو سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ اور ایک
سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے جا کے قسمیں کھائی، قسمیں کھائی کہ میں قسم سے میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں، انی لکم لمن الناصحین، میں تمہاری بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ وہ جا کے قسمیں کھانے لگا، اور ان قسموں کی وجہ سے علیہ السلام وہ دھوکے میں پڑ گئے، وہ اس سے ڈگمگا گئے، اور یہ باتیں وجود میں آ گئی۔ ایک تو مفسرین نے اس موقع پہ یہ بات نقل فرمائی ہے کہ شریعت کے اندر قسم کھانے کی جو پرمیشن دی گئی ہے وہ بڑی شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے یہاں جو رواج اللہ معاف فرمائے، جو ہر دوسرے لفظ کے اندر، ہر دوسرے سینٹنس کے اندر جو قسمیں کھاتے ہیں، یہ سراسر بہت اللہ کے نام کی بے حرمتی اور اس کے گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر کسی کی جان کی قربانی دی جا رہی ہے، کسی کی جان کو بچایا جا رہا ہو اور کسی کے مال کو بچایا جا رہا ہو، اسی موقع پہ شریعت نے اس کو قسم کھانے کی پرمیشن دی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں قرآن کی آیاتوں کے ذریعے سے، وہ شیطان کی عادت تھی قسمیں کھانا، اور اس لیے بہت سے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جو آدمی جتنا جھوٹا ہوگا اتنی زیادہ وہ قسمیں کھائے گا۔ شیطان جتنا جھوٹا تھا اتنی زیادہ اس نے قسمیں کھائی۔ تو دنیا کے اندر جو آدمی جتنی قسم کا عادی ہوگا اس کے متعلق، اس لیے جو محکمہ شریعہ چلاتے، جب دوران افتاء جو باتیں سکھائی جاتی ہے، جب آدمی کو کہ جب یہ قاضی کی جو صفات بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی زیادہ، اگر قاضی ہو، کوئی آدمی فیصلہ کرنے بیٹھے، کوئی جج بن کر بیٹھے، اور سامنے کوئی آدمی زیادہ قسمیں کھا رہا ہے، تو قاضی اس کی بات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو متہم قرار دیا جائے گا، اس کو شک اور شبہ والا قرار دیا جائے گا۔ اگر وہ قسمیں کھا رہا ہے بغیر ضرورت کی، بغیر مانگے، تو اس کے اوپر شک کیا جائے گا، شک کے دائرے میں لیا جائے گا، اس کی کراس انکوائری کی جائے گی، کیوں کہ وہ زیادہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ تو بات دوسری تھی، لیکن ایک بات سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا، ان دونوں کو ڈگمگا دیا، جو وہ پابندی کر رہے تھے اللہ کے حکم کی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے شیطان نے ان کے قدم کو ڈگمگا دیا۔ تو ایک سوال یہ عام ذہنوں میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پاس پہنچا کیسے؟ شیطان حضرت آدم کے پاس پہنچا کیسے؟ کیونکہ ہم گزشتہ دیکھ کر آئے، گزشتہ پڑھ کے آئے کہ شیطان کو تو اللہ رب العزت نے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے منع کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اللہ رب العزت نے شیطان کو تو اسی موقع سے نکال دیا تھا۔ سورہ اعراف کے اندر سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العزت نے قال فخرج منها فانك رجيم، جب اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا، تو اس کو نکال دیا تھا، تو وہ شیطان پہنچا کیسے؟ مفسرین نے اس موقع پہ بڑی پتہ کی بات نقل فرمائی ہے کہ جو روایتیں ہیں احادیث کے روشنی کے اندر اور قرآن کی دوسری آیتوں کے متعلق، کوئی ایسی ٹھوس بات تک نقی کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے متعلق جو آیات ہمارے سامنے موجود ہے، ایک تو وسوسہ کے متعلق آیت ہے، ایک اس نے قسمیں کھائی، یہ دو آیتیں ہیں۔ اس کے بیس پر کوئی معنی نقی کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیطان ان کے پاس پہنچا تھا، یا بہت سے مفسرین نے اس موقع پر یہ نقل فرمایا کہ وہ شکل تبدیل، چونکہ جین کی قبیل سے، اور اللہ تعالیٰ نے جین کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے ہیں، وہ اپنی صورتیں تبدیل کرتے ہیں، وہ اپنی شکلیں چینج کرتے ہیں۔ تو وہ شکل کو چینج کر کے حضرت آدم کے پاس چلا گیا، اور حضرت آدم اس کو پہچان نہیں سکے، اور یہ وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں وہ جنت کے اندر چلا گیا، اور ان کے پاس اس نے ان کو بہکا دیا، کسی مور نے ان کی نصرت، کس طرح کی بات ہے، لیکن کسی بات تک حتمی طور پر، یقینی طور پر پہنچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن شریف نے اندر جو دو باتیں نقل فرمائی ہیں، اس لیے اس میں صرف قیاسی گھوڑے دوڑانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف نے دو چیزیں ہوئی ہے، ایک تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، اور دوسری بات کہ شیطان نے اس کے سامنے قسمیں کھائی ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے اور شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائی ہے، مطلب یہ کہ شیطان نے کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی کہ کوئی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، چونکہ اللہ عزت کو یہ بتلانا تھا کہ جو میں نے نئی مخلوق پیدا کی ہیں، جب اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتلانا تھا کہ جو میں نے مخلوق بنائی ہیں، اس کے متعلق میں نے گزشتہ یہ کہا تھا کہ یہ خیر کے اس کے اندر بھی مادہ ہے، اور اس کے اندر شر کا مادہ بھی ہے، اس کے اندر برائی کا مادہ بھی ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، اور اس چیز کو دکھلانا تھا، اس چیز کو پریکٹیکلی بتلانا تھا۔ اس کے علاوہ رب العزت نے اپنی طرف سے انتظام کیا کہ شیطان کو ہو سکتا ہے کسی شکل کے اندر جنت میں بھیج دیا ہو، اور شیطان نے وہاں جا کے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیا ہو، ان کو ڈگمگا دیا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، اللہ کی طاقت سے بعید نہیں ہو سکتا اس طرح ہوا ہو، لیکن اس کے متعلق ہمارا کوئی عقیدہ اس سے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں پڑھنا، اس کے اندر زیادہ تہ تک جانا، یہ ہمارے کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ بس اتنی بات حتمی ہے اور لازمی ہے
کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو وسوسہ ڈالا، ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا، اور دوسری بات ہے کہ ان کے سامنے جا کر اس نے قسمیں کھائی کہ دو باتیں ہوئی ہیں، یہ یقینی طور پر قرآن شریف کی آیتوں سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں کیسے آ گئے؟ وہ نبی تھے، اللہ نے صاف منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس کے باوجود کسی کے قسمیں کھا لینے سے یا کسی کے بہکا دینے سے ایک نبی، جو انسان کا ایک سب سے بڑا انسان جس کو اللہ نے خود بنایا، وہ کیسے اس کے دھوکے میں آ گئے، وہ کیسے اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ تو اس کے متعلق مفسرین ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اس موقع پہ دیانت دارانہ ایک اپنی اجتہادی رائے کو قائم کیا، اس رائے کو قائم کرنے کے اندر وہ غلطی کے واقع ہوئی گئی۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے جا کر ان کو وسوسہ ڈالا ان کے دلوں کے اندر، اور ان کے سامنے جا کر جب انہوں نے کہا ہوا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان کے سامنے قسمیں کھائی اور یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس رویے سے اور اس کے اس فطری تقاضے سے، چونکہ اگر کوئی آدمی کوئی شرعی لباس کو پہن کر کوئی آدمی کھڑا ہو جاوے اور دین کی کوئی باتیں بیان کرنے لگے، چونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ایسا معاملہ کچھ ہوا نہیں تھا، اور یہ وسوسہ ڈالنے کی چیزیں سے پہلے آئی نہیں تھی، تو ان کے دلوں کے اندر بار بار تقاضا ہو رہا تھا کہ بھائی یہ جو شیطان جو باتیں کہہ رہا ہے نا، یہ جو آدمی میں ہمارے سامنے جو چیز ہے، جو مخلوق ہے ہمارے سامنے، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شیطان ہی ہے، وہ اپنی شکل کو چینج کر کے آیا تھا اور وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ بھائی اللہ کے نام کی قسمیں کون جھوٹی کھائے گا، جنت میں کون جھوٹی قسمیں کھائے گا؟ تو اس طرح کی باتوں سے وہ اجتہادی طور پر ان سے غلطی واقع ہو گئی، وہ خطا پر ان کو لغزش ہو گئی، ورنہ وہ جان بوجھ کر یا پھر وہ جس طرح عام طور پر لوگ گناہ کرتے، لوگ جانتے کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اس کے باوجود لوگ معمولی اور بے حیثیت سمجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ کون سے مسلمان بہن کو نہیں بتا کہ بھائی پردہ کرنا شریعت میں واجب فرض کرا دیا گیا ہے، لیکن کتنی مسلمان بہنیں کرتی ہیں؟ کیوں نہیں کرتی؟ کہ ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ شراب پینا حرام ہے؟ اب میڈل ایسٹ کے حالت کو اٹھا کر دیکھیں کتنا شراب پیا جا رہا ہے، حجاز مقدس میں کتنا شراب پیا جا رہا ہے۔ وہ قوم ہے جو قرآن کو الفاظ سے سمجھتی ہے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، شراب کی محفل عام ہے، ناچ گانوں کی محفل عام ہے، کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کہ حکم کی وہ جو عظمت اور جو وقعت، جو قدرت جو تھی وہ دلوں میں کم ہو گئی، اس کے نتیجے میں کہ اس کو گناہ کہیں گے، اس کو نافرمانی کہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کیا، جو ان سے ہوا، وہ گناہ نہیں ہے، وہ استحالی، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح کوئی غلطی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو جاوے۔ انہوں نے ایک رائے قائم کی کہ بھائی جو شیطان جو قسمیں کھا رہا ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو، استحالی طور پر غلطی، اس کو غلطی، اس کو لغزش نہیں کہا جا سکتا۔ ممنوع درخت کے پھل کھانے کی جو مختلف توجیحات علماء کرام نے، مفسرین نے اس موقع پہ نقل فرمائی ہے، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، تو اللہ رب العزت نے کسی درخت کا فکس نام لے کر بیان نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ فلاں درخت جو میں نام لے کر بیان کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا، ایک اشارہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو اس سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ خاص وہ درخت جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا گیا ہو، اور ایک اور یہ منع ہو سکتا ہے کہ یہ جو جس قسم کا درخت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گندم کا ہو یا ہو سکتا ہے وہ انگور کا ہو، جو بھی ہو، وہ جو درخت تھا اس درخت کے متعلق جو اس جینس کا ہو، ایسے درخت جہاں کہیں بھی ہو، اس بیج کا، اس تیز کا، اس دانے کا اور اس پھل کا درخت جہاں کہیں بھی ہو، اس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس طرح کے احتمالات اس کو نکل سکتے تھے، اس طرح کے گنجائش اور راستے نکل سکتے تھے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب احترام اس سے پرہیز کیا، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آدم یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، یہ وہ درخت نہیں ہے، وہ تو ایک خاص اشارہ کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ بھائی وہ درخت کے قریب مت جانا، یہ تو اس کے علاوہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ تو دوسرا ہے، اور اس میں غلطی کر بیٹھے۔ اور یہ کہ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ اعراف کے اندر ہی، اس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر یہ کہا کہ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو اس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا پہلے، وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کے معدے، آپ کی جو ہجم کرنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہے۔ آپ کے اس کے کھانے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہمیشگی کی زندگی پاؤ گے، آپ کو موت اب کبھی نہیں آئے گی اس کے کھانے سے۔ دوسرا یہ کہ آپ جب نئے نئے پیدا کیے گئے تھے تو آپ کے معدے، آپ کے پیٹ کی اور آپ کی جو
ہجم کرنے کی جو طاقت ہے، اس کو ڈائلسس کرنے کی جو طاقت ہے، وہ اتنی پکی، اتنی پختہ نہیں تھی، تو آپ یہ حجم نہیں کر سکتے تھے، آپ کے لیے جسمانی خرابی کا باعث ہوتا. تو آپ چونکہ آپ کو بہت لمبا عرصہ جنت میں گزر چکا ہے اور آپ کا معدہ مضبوط ہو چکا ہے، اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اب آپ کا پیٹ اس کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے. تو اس طرح کے وساویس، اس طرح کے راستے اس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے سامنے ڈالے، جس کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اس لغزش کے اندر اس کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس سے ان سے خطا سرزد ہو گئی. انبیاء کرام علیہ السلام سے جو صریح گناہ جو ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کسی نبی سے، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری نبی تک، کسی نبی سے صریح گناہ، صاف کھلم کھلا گناہ، جان بوجھ کر کوئی گناہ ہو جاوے، اس کا صدور ہو جاوے، یہ کسی نبی سے ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم بنائی، جب نبیوں کو بنایا، نبیوں کے اندر رب العزت نے ایک خاص قسم کی کوالٹی، خاص قسم کی صفت ان کے اللہ رب العزت ان کے اندر پیدا کی ہوتی ہے، جس کو عصمت کہا جاتا ہے، پاکیزگی کہا جاتا ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی لغزش سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں. اور وہ معصومیت کی صفت اللہ رب العزت ان کے اندر پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم یہ کہتے ہیں کہ جو کبھی جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، ہاں البتہ اس سے اس طرح کی لغزشیں ہو جاوے، اس طرح کی خطا ہو جاوے، لیکن کوئی جان بوجھ کر گناہ نہ کرے. جیسے ہمارے یہاں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، تو بچہ کوئی مسٹیک کرتا ہے، گھروں کے اندر بہت ساری ایسی غلط چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کو معصوم سمجھ کر چھوڑ دے. کیوں؟ کہ اس نے یہ جو بھول کی ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، اس کو نادانی کے اندر یہ اس سے ہو چکی ہے، اس کا پتہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جتنے انبیاء علیہ السلام سے جو اس طرح کی لغزشیں ہوتی تھی، جو ان سے خطائیں ہوتی تھی، اس کو گناہ نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو ان سے نادانی کے اندر اور یا ان کی انجانی کی وجہ سے یا ان کی اجتہادی رائے کی غلطی کی وجہ سے ان سے ہو جاتی تھی، لیکن جان بوجھ کے جیسے عام طور میں نے جو بھی مثالیں بیان کی کچھ دیر پہلے، اس طرح کے گناہ وہ اس کے قبیل سے نہیں تھی. لیکن نتیجہ یہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ اس طرح کا دانہ کھا لیا، اور دانہ کھانے کے بعد ان سے جو لغزش ہو گئی، جو خطا ہو گئی، چونکہ یہ اللہ العزت نے قرآن شریف کے اندر ہی اس واقعے جو بیان فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وہاں اللہ العزت نے خود یہ لفظ استعمال فرمایا، فنسیہ کا لفظ استعمال فرمایا. نسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مطلب بھول گئے. تو خود قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، آپ بھول گئے تھے. اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، الاضلال کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، وہ کسی کو لغزش میں مبتلا کرنا، کسی کو دھوکے میں ڈال دینا، کسی آدمی کو دھوکے دینے کا، بھائی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہم نے کسی اور پیترے سے، کسی اور طریقے سے اس کو دھوکہ دے کے وہ کام اس سے کروا لیا. چونکہ شیطان نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو دھوکہ دے کر وہ غلطی کروائی تھی، اس لیے اس کو گناہ نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان سے جو چھوٹی قسم کی لغزش بھی ہو جاتی ہے، جو چھوٹے قسم کا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی ان کی پکڑ کر لیتا ہے. عام مسلمان بڑے لمبے چوڑے گناہ کرتا ہے لیکن ان کی اتنی بڑی پکڑیں نہیں آتی، ان کی اتنی ساری آزمائشیں نہیں آتی. اس کے مقابلے میں حضرات انبیاء علیہ السلام، اگر وہ چھوٹی لغزش بھی ان سے ہو جاتی ہے، قرآن شریف کا مختلف حالات کو اٹھا کر دے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن شریف کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جس پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے. عبس وتولی کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس کے موقع پر ہم دیکھیں گے. اس موقع پر وہ حضور سے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی تھی، اس پر اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہاں پر یہ مال دیا جا رہا تھا تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، نبی جی آپ کی آنکھ بھی اٹھ کر نہ دیکھے اس طرف جو ہم نے مال ان دنیا والوں کو دے رکھا ہے. تو اس طرح کے اسلوب اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر اختیار فرمایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی ایسی جس کو ہمارے عام رہن سہن کے اندر گناہ بھی شمار نہیں کیا جاتا، ہم لوگ بے شمار ایسی لغزشیں کرتے جاتے ہیں اور لیکن اس کو گناہ بھی شمار نہیں کیا جاتا. وہی چیزیں انبیاء علیہ السلام کے لیے بڑی لغزش شمار کی جاتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں اور اس کے اوپر پکڑیں آتی تھی اور ان کو وعیدیں آتی تھی. ایک جملہ عربی کے اندر مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی طرف سے جو بہت سے نیک کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے برائیاں شمار کی جاتی ہیں. کہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک بہت سے نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہی نیکی کے سیم کام، وہ سیم ایکشن اگر وہ اللہ کے مقربین کریں تو وہ لغزش سے شمار کی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ ہمارا کسی آدمی کے ساتھ خاص
دوستی ہے ہماری، مخلصانہ دوستی ہے، ہم لوگ کھڑے ہوئے، اس نے آ کے سلام کر دیا اور روانہ ہو گیا، چلا گیا، تو آدمی برا فیل کرے گا کہ اس نے صرف سلام کر کے چلا گیا، یہ اس نے آگے خیر خیریت بھی نہیں پوچھی، اس نے آگے کوئی دو چار بات بھی نہیں کی۔ اگر یہی سلام کا معاملہ کوئی اور کرتا ہے، کہ کوئی انجان آدمی آگے کرتا ہے کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے، کیوں کہ اس نے سلام کیا مجھے، تیرا دوست بھی تو سلام کر کے گیا تھا، یعنی وہ دوست تھا میرا، اپنا مقرب تھا، اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے مجھے پوچھے کہ آپ کے آپ کے احوال کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے وہ نہیں پوچھا، اس نے سلام کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے خطا کی، اس نے لغزش کی۔ ایک انجان آدمی وہی سلام کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو نیک شمار کرتے ہیں، کیوں کہ بھائی انجان آدمی، اس کا حق نہیں ہے وہ نہیں پوچھے مجھے۔ تو یہی چیزیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی کہ وہ بہت سے ایسے اعمال ہوتے تھے جو ان کو نیکسٹ لیول پہ کرنے پڑتے تھے، ان کو آگے بڑھ کے کرنے پڑتے تھے، وہی چیزیں ہمارے لیے نیکیاں ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اگر وہ کر کے گزر جاوے تو وہ ان کے لیے لغزش سے شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ذریعے سے ان سے یہ جو لغزش ہو گئی، ان سے جو یہ خطا ہو گئی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم تمام، ہم نے ارشاد فرمایا، ہم نے حکم دیا آپ تمام زمین پہ اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، آپ تمام اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ۔ مفسرین نے اس موقع پہ دو باتیں ارشاد فرمائی ہے، ایک تو یہ، پہلی شکل یہ کہ اگر شیطان کو یہ مانے کہ شیطان اس وقت بھی آسمانوں پر تھا، آسمانوں پر موجود تھا، اس کو اللہ نے رب العزت نے جنت سے نکالا تھا، لیکن آسمان پر بھی موجود تھا، زمین پر نہیں آیا تھا، تو اس حکم کا حقدار شیطان بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدم، آپ کی بیوی اور شیطان، آپ زمین پر چلے جاؤ، اور وَبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان جنات انسانوں کے دشمن ہوں گے، اور انسان جناتوں کے دشمن ہوں گے، آپس میں دشمن ہوں گے۔ اگر دوسرا قول یہ مان لیا جاوے کہ شیطان اس وقت نکال دیا گیا تھا اور آسمان پر بھی موجود نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، تو اس وقت مانا یہ ہوگا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم اور حوا، آپ آسمان سے، آپ جنت سے نکل جاؤ، آپ زمین پر چلے جاؤ، اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جو آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی نسلیں پیدا ہوگی، آپ کی اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنے گی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے والے بنے گی۔ اور مفسرین نے اس موقع پہ یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے اور یہ حکم بیان فرمایا، اگر انسان سیلفش ہو جاوے، آج بڑا مرض آدمی کا شمار کیا جاتا ہے کہ بھائی آدمی آپ جہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ مطلب نکالا ہے کہ اگر آپ اس کو وہاں کی بنیاد نکل کر دیکھیں، کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی اینگل سے جو فساد کی جڑ ہوگی، وہ آدمی کا اپنی خود غرضی ہوگی، اپنا فائدہ، اپنی منفعت ہوگی۔ اگر اس فائدے کے اندر وہ کمی کر رہا ہے، وہ سامنے والے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ جھگڑے کا باعث ہوگا، وہ جھگڑے کا باعث ہوگا۔ اور یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے حکم فرمائی ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد، خاص طور پہ مفسرین اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ویسے انسان کے اندر برائیوں کی بہت سی صفات تھی جو ان کے اندر برائی کے طور پر پائی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دشمنی والی صفت جو خاص طور پر اس موقع سے بیان فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر خود غرضی کی بڑی صفات ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا آدمی، اس کے اندر خود غرضی جو آتی ہے، وہ صفات، اپنا فائدہ، جس کو سیلفیش پنا جس کو کہا جاتا ہے، یہ آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ اور بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑے مشقوں کے بعد، اور بڑے اس کے خلاف، نفس کے خلاف کچل کر اس چیز کو ختم کی جاتی ہے، اس چیز کو دلوں سے نکالا جاتا ہے، اور بڑی اس کے پیچھے محنتیں لگتی ہے۔ اگر آدمی اس کو پیچھے محنت نہیں کرے گا، یہ چیزیں دلوں کے اندر باقی رہے گی، اور یہ دنیا کے اندر فتنے فساد کا اور ظلم کا یہ ذریعہ بنے گی۔ آپ دنیا کے جتنے بھی ظلم ہو رہا ہے، جس کونے کے اندر بھی ہو رہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کا نتیجہ آپ کو جو نکلے گا، وہ آدمی کا اپنی خود غرضی، اپنا فائدہ ہوگا، چاہے بھائی بہنوں کے اندر ہو، یا باپ بیٹے کے اندر ہو، یا ملکوں کے مابین ہو رہے ہو، یا قوموں کے مابین ہو رہے ہو، یا سرحد پار جو لڑائی ہو رہی ہو، جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہو، اب اس کا نتیجہ نکال کر دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی سے، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جو لوگ لڑنے والے تھے، وہ سیلفش کہیں نہ کہیں ان کا اپنا فائدہ ان کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا تھا، اس کے نتیجے میں وہ لڑائی کر رہے ہیں، اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ حق کی ادائیگی کی جہاں بات آتی تو وہاں یہ پیچھے ہٹ جاتے، کہ حق کے وصولیابی کی جہاں بات آتی، یہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، نتیجے کے اندر ظلم پیدا ہوتا تھا، نتیجے کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی تھی، نتیجے کے اندر عداوتیں پیدا ہوتی تھی، اور اس سے زمین کے اندر فساد مچتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر کا ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور آپ تمام کے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، ایک متعین وقت کے لیے ہے۔ جو حین کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، وہ ایک چھوٹی سی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر جو حین کا لفظ ہے وہ چھوٹی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، آپ کا زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ،
الہین، اور وہاں آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، وہاں کی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا پاؤ گے الہین، ایک بہت تھوڑی مدت کے لیے۔ مفسرین نے اس موقع پہ 3 الگ الگ باتیں نقل فرمائی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھے وہ 50 سے 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، پوری سے لے کے ابھی تک، اس کے مقابلے کے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک جو زندگیاں جو انسانوں کو ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان کی زندگی بڑی تھوڑی مختصر ہے، 50 سال 60 سال 80 سال کی زندگی ہے۔ ایک اور مفسر نے مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک تمام انسانوں کی زندگی مراد لے تو وہ بڑی لمبی چھوٹی زندگی ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی بھی اس پوری کائنات کی تخلیق، پورے کائنات کے وجود کے سامنے بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر ہے۔ حضرت آدم کو تو بڑے زمانے کے بعد پیدا کیا گیا تھا، فرشتے آپ پیدا ہو چکے تھے، جنات پیدا ہو چکے تھے، جنتیں بن چکی تھی اور دنیا کی بہت ساری چیزیں بن چکی تھی، اس کے بعد حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو ان کی پوری زندگی کی پوری لائف نکالی جاوے اور وہاں سے لے کر قیامت تک کے آخر انسان کی اگر لائف کو کاؤنٹ کیا جاوے تو یہ بھی اس کے مقابلے میں، پوری کائنات کی تخلیق کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر ایک موقع پر اللہ بول سے نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو دن تم شمار کرتے ہو صبح سے شام تمہارا دن ختم ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دن 1000 سال کا ہوتا ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ، اللہ رب العزت کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ بڑی مختصر، بڑی معمولی زندگی ہے۔ اور لیکن یہ زندگی، مفسرین نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ نصیحت کرنا چاہتے تھے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہاں کے فائدے تم کو ضرور ملیں گے۔ اس میں ہم نے کوئی تمیز نہیں رکھی کہ بھائی صرف مسلمان فائدہ اٹھا سکیں گے دنیا کی نعمتوں سے، کافروں کو فائدہ نہیں ملے گا، یا صرف نماز پڑھنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جو نماز چھوڑتے جو گناہوں کے لگے ہوئے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں۔ ہم نے یہاں کی چیزیں استعمال کے لیے عام رکھی ہیں، تمام قسم کا انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، لیکن ایک متعین مدت تک ہے، پھر لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، اور یہ لوٹ کر آنے کے بعد جو ڈیسیجن ہوگا آپ کو آگے کیا ریزلٹ ملنے والا ہے وہ آپ کی تھوڑی سی زندگی کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنی قبر آخرت کو بنا کر آئے ہیں تو آپ کے آخرت کے اندر کامیابیاں ہیں، اگر یہ تھوڑی سی زندگی آپ نے اپنی نفسانیت، اپنی خواہشات کے اندر گزار کر آئے ہیں تو آخرت میں آپ کے لیے عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ عز و جل نے یہی موقع دیا ہے جس کے اندر ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے آنے والے ہیں، یہ وہی زندگی جس کے اندر ہمیں قبر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، یہ وہی زندگی جس کے اندر ہمیں آخرت کا مسئلہ بھی، نام عمل ہمارے سیدھے ہاتھ میں کس طرح آ جاوے، پل صراط کے راستے سے ہم بجلی کی طرح پار کس طرح ہو جاوے، جنت کے اندر پہلی فرصت میں داخلہ کس طرح مل جاوے۔ علماء کرام نے اس موقع پہ لکھا ہے جب بھی جنت کا سوال کرے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اول مرحلے کے اندر پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ یہ نہیں کہ اپنے گناہوں کے بعد، اس لیے بہت سے کو متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ایک دن جنت کے اندر ڈالا جائے گا لیکن وایا جہنم ڈالا جائے گا، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ایک سیکنڈ میں جہنم کو برداشت کرنا یہ ہمارے طاقت کے بہت باہر کی بات ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی جنت کا سوال کرے اللہ سے تو اللہ سے سوال کرے اللہ بغیر حساب کتاب کے پہلی فرصت میں جنت میں داخل کر دینا، بغیر حساب کتاب کے پہلی فرصت میں جنت۔ تو یہ سارے معاملات، بڑے بڑے کام ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اور الہین کا لفظ ہے، ایک چھوٹی سی مدت تک ہے، چھوٹی سی مدت تک ہے، ہمیں لگتی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر میں رکھ دی جائیں گے اور جب چیزیں ہم دیکھیں ہمارے سامنے حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی تب پتہ چلے کہ میں تو دنیا کے چند دن نکال کر آیا ہوں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن شریف کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان لوگوں سے پوچھا گیا جو جنت کے حقدار تھے کہ آپ جنت میں جانے کے بعد اب آپ کو دنیا کی زندگی یاد آتی ہے، دنیا کی تکلیف یاد آتی ہے؟ حالانکہ کہ آدمی دنیا کے اندر بڑی مصیبتوں سے، بڑی پریشانیوں سے دنیا گزاری تھی اور اس کے بعد وہ مرا تھا، لمبی چھوٹی زندگی اس کو ملی تھی اور بڑی مصیبتوں کے اندر گزاری تھی، جنت میں ڈال دیا گیا، جنت کی نعمتیں دیکھ لی گئی، اب وہ دنیا کی ساری زندگی بھول گیا کہ میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جہنمی آدمی کو جب جنت میں ڈالا جائے گا اور جنت میں جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنمی آدمی کو پوچھا تو نے کبھی سکھ دیکھا ہے؟ حالانکہ اس نے اپنی پوری زندگی پوری عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، پوری خواہشات کی اتباع کرنے گزاری ہوگی اور بڑی لگژریس لائف گزاری ہوگی، وہ کہے گا میں نے کبھی سکھ چکھا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی سکھ چکھا ہی نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے بھی اللہ سے بتانا چاہتے ہیں آپ کی دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، آپ ایسے بھول جاؤ گے اس کو، آپ سیکنڈ میں بھول جاؤ گے۔ اور یہی زندگی کی لالچ کے اندر اسی زندگی کو بنانے کے لیے آدمی صبح شام سینکڑوں مرتبہ اللہ کے نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر
زندگی گزار کر دیتا ہے. لیکن اگر موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا تو آدمی کی حقیقت سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی. اور بہت سے لوگ علماء نے صاف قرآن کے اندر صاف علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے کہ اب کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. لمبی چوڑی زندگی تھی, لمبا چوڑا وقت تھا آپ کے پاس, اب چاہتے اتنی توبہ کر لیتے ہیں, اب چاہتے اتنے اپنی آخرت کو بنا لیتے ہیں, اب چاہتے اتنا نیکیوں کا پلڑا بھالی کر لیتے ہیں, لیکن اب چونکہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو چکا ہے, اب یہ آنکھیں اور ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں, نہ دنیا والوں کو دیکھ سکتی ہے, نہ کوئی آوازیں سن رہی ہے, بیوی پکار رہی ہے لیکن کان نہیں سن پا رہا ہے, بیٹی باپ باپ کرے لیکن آدمی اس کو سن نہیں پائے گا, وہ کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے, بول نہیں پا رہا ہے, وہ اپنی نگاہیں اٹھا کر چھت تک نہیں دیکھ سکتا, اس کو چھت نظر آنا بند ہو گئی, موت کا فرشتہ اتنا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ توبہ میری زندگی معاف کر دے معاف کر دے. اب توبہ کا دروازہ, اب کوئی توبہ قبول نہیں ہے. علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہوا ہے اگر آدمی نے اس موقع پہ اپنا پورا مال بھی صدقہ کر دیا, اس کے مال کا صدقہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, اور تمہارا مال رہا ہی نہیں, وہ تو تمہارے وارثوں کا ہو چکا, تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہو چکا, تو وہ تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہے. اس کے پہلے بڑا لمبا چوڑا زمانہ دیا تھا, اب جتنا چاہے کر سکتے تھے. اس لیے محترم بھائی دوستو بزرگوں, ان مجلسوں کا بڑا اہم پیغام یہ ہے, ان قرآن کی مجلسوں کے ذریعے سے, ان آیاتوں کے ذریعے سے, کہ ہمارا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. انسان ہونے کے ناطے گزر جائیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, معافی مانگ لیں, اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. آدمی سے لغزش ہو جاتی ہے. یہ جب شروع میں ہم پڑھ گیا ہے, انسان کی تخلیق کے اندر جس مٹیریل سے انسان کو بنایا گیا ہے اس کے اندر ہے کہ آدمی نافرمانیاں کرے گا. حضرت آدم سے جنت میں لغزش ہو گئی تو آدمی سے ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ ہو کر شیطان نے بھی گناہ کیا تھا, حضرت آدم نے بھی گناہ کیا, لیکن حضرت آدم کے گناہ کا بدلہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے اپنے گناہ پر ندامت تھی, افسوس تھا, اور انہوں نے معافی مانگی اللہ سے. شیطان اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا, گناہ سمجھتا نہیں. آپ سینکڑوں مسلمانوں کو باہر دیکھیں گے وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن اس گناہ کو بالکل ہلکا معمول کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. اچھا, اس گناہ کی تعویل بیان کر کے بھائی یہ وہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, یہ شیطان صفات ہیں. اس کے متعلق مستقل آگے تفسیر کے قرآن شریف نے مفسرین نے اس کے بات کو کھول کے واضح فرمایا. تو اس مجلس کا بڑا پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے, کوئی سیکنڈ کوئی لمحہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھے, اس کی کوشش کریں. اگر ہو جائے ممکن ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اور پکا عہد کر لے اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس کو صاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.